باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان من، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی جو رب العالمین نے ہم سب کو اسلام کے ماتحت رکھا اور اسلام کے اوپر اچھی طرح سے چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو بھئی ہم مسلم ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل سے بھی واقف ہوں، جیسے کہ طہارت کے پاکائی کے مسائل ہیں، ان حوالے سے خود کو واقف رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ نے فرمایا کہ میں دو قسم کے شخصوں کو محبت اور ان سے محبت کرتا ہوں، اور وہ مجھے محبت ہیں ان سے اور وہ مجھے محبوب لگتے ہیں۔ ایک جو توبہ کرتا ہے، مجھ سے توبہ مانگتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہے جو پاکائی حاصل کرتا ہے اور پاک رہتا ہے، کیونکہ پاکائی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کی دو احادیث ہیں، فرمایا طہور شطر الایمان، پاکائی ایمان کا حصہ ہے، اور دوسری جگہ پہ ایک دفعہ فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ پاکائی آدھا ایمان ہے۔ یعنی کہ ایک شخص اگر پاکائی حاصل کر رہا ہے، ایسے سمجھو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص پھر بعد میں نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ ایک آدھا ایمان اس کے پاکائی کرنے سے مکمل ہوا اور آدھا ایمان اس کی عبادت کرنے سے مکمل ہوا۔ میرے عزیز محترم، طہارت اور پاکیزگی کی جو ہے نا ایمان اور عبادات کی بنیادی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی پاکائی شرط ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اس کے لیے پاکائی شرط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو شخص پاکائی نہیں ہے اس کو کہ لا یمسہ نہیں چھو سکتا الا المطہرون، مگر پاکائی حاصل کرنے والے۔ جو پاکائی حاصل کرتے ہیں وہی قرآن مقدس کو چھو سکتے ہیں، اور جو پاکائی حاصل نہیں کرتے، پاکائی نہیں کرتے، ایسے شخص قرآن مقدس کو چھو نہیں سکتے۔ میرے محترم، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور۔ اب آپ غور سے سنیں، فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے، اور وہ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی وضو ہے، یعنی پاکائی ہے جی۔ یعنی کہ جنت کی کنجی، جنت کی نماز ہے، اور پاکائی نماز کی یعنی نماز کی کنجی وہ آپ کیا؟ طہارت ہے۔ اگر آپ کی طہارت اچھی ہوگی تو آپ کی نماز ہوگی، اگر آپ کی نماز ہو گئی تو آپ کے پاس جنت کی چابی آ گئی۔ اب پاکائی کو سمجھنے کے لیے، پاکائی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے تمام اقسام اور تمام احکام کو سیکھنا پڑے گا جی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل بعد الفریضہ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب وہ علم فقہ کا علم ہے، تفسیر قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم کہلاتا ہے۔ ہم یہ نہیں روکتے کہ آپ انگلش نہ پڑھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دوسرے مذاہب کی کتابیں نہ پڑھیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ سائنس نہ پڑھیں، آپ سوشل نہ پڑھیں، آپ میتھمیٹکس نہ پڑھیں، تمام کتابیں حاصل کریں، لیکن احکام مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو طہارت کے احکام کا علم نہیں ہوگا تو آپ اچھی طرح سے آپ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، اچھی طرح سے قرآن مقدس کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اچھی طرح سے آپ اپنے افعال جو ہے نا افعال دین کے جتنے کام ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اب پاکائی حاصل کرنے کے لیے بہت سے اقسام ہیں، ان اقسام کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ طہارت شریعت مطالعہ نے تو اس کے دو اقسام کی کہے ہیں، اور اس کے اندر بھی دو اقسام اور آتے ہیں۔ سب سے پہلے طہارت
طہارت کے پہچاننے کے لیے دو اقسام ہیں، ایک طہارت حکمیہ اور دوسرا ہے طہارت حقیقیہ۔ یہ نجاستوں کے پاکی حاصل کرنے کے جو احکام ہیں نا وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ اب طہارت حکمیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حدث اکبر، دوسرا حدث اصغر۔ اب طہارت حکمیہ میں جو حدث اکبر ہے اس کے اگر کسی کو طہارت حکمیہ میں حدث اکبر لاحق ہو گیا، حدث اکبر کسی کو لاحق ہو گیا تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں حدث اکبر لاحق ہونے سے اس کے لیے ضروری ہے غسل کرنا۔ اگر کسی کو غسل پڑ گیا ہے، جنابت کی غسل ہو گئی تو اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، وہ غسل کرے، اس کے لیے نہانا فرض ہے، وہ نہائے۔ اگر پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو پانی کا بدل ہے تیمم۔ پانی کا بدل کیا ہے جی؟ تیمم ہے۔ اگر پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے وہ تیمم کرے، یعنی کہ اگر کوئی شخص تیمم ہے، پھر اگر کوئی بیماری اگر لاحق ہو جاتی ہے، پانی موجود ہے لیکن ایسی بیماری ہے حکمانے اور ڈاکٹرز نے اس کو کہا ہے اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو، آپ کے دماغ میں زخم ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں پانی چلا جائے اور آپ مر جاؤ، یا پھر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا استعمال کریں گے پانی کو تو آپ کو جو ہے نا بیماری لاحق ہو سکتی ہے، حکماں نے آپ کو پانی استعمال کرنے سے آپ کو روکا ہے۔ یا ایسی بیماری ہے جو سردی لاحق ہو گئی آپ کو، حکماں نے آپ کو روکا ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کرنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص تیمم کرے، پانی موجود ہو لیکن پھر بھی وہ تیمم کے ساتھ تیمم کر کے اپنا غسل جو ہے نا حکمیہ، یعنی کہ جو طہارت حکمیہ کا جو غسل حد سے اکبر اس کو دور کر سکتا ہے۔ یعنی آدمی جنبی ہو گیا یعنی جنابت ہو گئی، یا عورت ماہواری کے ساتھ ہو گئی، یا عورت کی ولادت کا خون ختم ہو گیا، یہ تین چیزیں ان کے لیے غسل جو ہے نا واجب ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ماہواری کا خون آ گیا، خون ختم ہوتے ہی اس کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے، پاکی حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ یا پھر ولادت کے 40 دن تک، جب بچہ ولادت کرتا ہے اس کے 40 دن تک خون آتا ہے عورت کو، اس 40 دن کے خون ختم ہونے کے بعد پھر نہا کر پاک صاف ہو کر اور پھر عبادت کی جاتی ہے، اور جنابت بھی اسی طرح سے ہے۔ تو حدث یعنی بے وضو یا غسل فرض ہونے کی حالت میں جو ناپاکی انسان پر طاری ہوتی ہے وہ بظاہر لگی ہوئی نہیں ہوتی، اس ناپاکی کو محض شریعت کے حکم کی وجہ سے تسلیم کیا گیا ہے، لہذا اسے حکمیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ حکم میں یہ لائق ہو گئی جی۔ ان تینوں قسموں کی تفصیل آگے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رفتہ رفتہ بیان کریں گے، لیکن حدث اکبر، حکمیہ کے دو قسم نے پڑھے، ایک حدث اکبر، دوسرا ہے حدث اصغر، یعنی کہ وضو توڑنے کے اشیاء میں سے کوئی چیز لائق ہو گئی، یعنی کہ حدث اکبر میں جنابت ہو، ماہواری ہو، یا نفاس کا خون ختم ہو، یا استحاضہ وغیرہ۔ لیکن حدث اصغر میں وضو ٹوٹ گیا، یعنی کہ ایسی عادت، یعنی کہ خون جاری ہو گیا منہ سے، یعنی کہ اتنا خون جو جاری جو ہے نا خون میں شامل ہو، یا پھر انسان کے کسی بھی جگہ سے ہوا کا نکلنا، ایسے یعنی کہ جو چیز وضو کو توڑتا ہے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، حدث اصغر۔ ایسی حالت میں وضو جو ہے نا لازم ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہی صورت اختیار ہے، یعنی کہ غسل میں ہمیں پانی نہیں ملا تو تیمم کریں، بیمار ہیں بھی تیمم کریں۔ اسی طرح وضو کی حالت میں بھی اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے، اگر آپ بیمار ہیں وضو نہیں کر سکتے تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے قرآن مقدس کی روح میں اللہ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آپ پاک مٹی سے پاک دو زبر لگا کر آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ آپ وضو کر رہے ہیں پانی سے، وہی ثواب اگر آپ تیمم کر کے کریں گے ثواب برابر ہے، ثواب میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ کے سامنے اجازت حقیقہ کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔